بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات ربیہ سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ پارلر والی لڑکی اس کے ہاتھوں میں مہندی رچا رہی تھی۔ ربیہ کو سہیلیوں میں بیٹھا دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھا مسکرا رہا ہو۔ سہیلیوں کی چہکار، ڈھولک کی تھاپ اور ناچ گانے نے ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ سبھی چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ربیہ کی ماں رخشی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بیٹی کے لیے ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے۔ ادھر ربیہ کے والد وقار صاحب شادی کے انتظامات دیکھ رہے تھے تاکہ مہمانوں کو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ یوں تو وقار آدمی تھے، مگر چونکہ ربیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور سمدھیانہ کافی امیر تھا، اس لیے انہوں نے قرض اٹھا کر اپنی بساط سے زیادہ انتظام کیا تھا۔ سبھی رشتہ دار ان کو بیٹی کی شادی مبارکباد دے رہے تھے۔ اتنے میں دولہا والے آ گئے۔ رخشی اور وقار نے بیٹی کے سسرالیوں کا والہانہ استقبال کیا۔ ربیہ کی سسرال زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اس کی ساس فرحین، سسر بلال صاحب، شوہر شہریار اور اس کی دو بڑی بہنیں یعنی ربیہ کی نندیں نورین اور ربیکہ تھیں۔ دونوں نندیں شادی شدہ تھیں۔ نورین ناروے میں رہتی تھی اور ربیکہ انگلینڈ میں۔ ساس، سسر اور نندیں بہت خوش مزاج دکھتے تھے۔ ربیہ کی ساس ربیہ کے ہنس اور نرم مزاجی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک متوسط گھرانے کے ساتھ رشتہ داری کر رہی تھی۔ یوں تو ربیہ کی بہت سی سہیلیاں تھیں، مگر مایا کو وہ اپنی بہن سمجھتی تھی۔ دونوں میں بے حد پیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کی تمام رسومات میں پیش تھی۔ بارات والے دن جب ربیہ پارلر سے ہال میں پہنچی تو سب لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ شہریار کی آنکھیں اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے جھپکنا ہی بھول گئیں۔ اس کے ایک دوست نے سرگوشی کی، ابے یار یہ تو جنت کی حور ہے، شہری تو بہت لکی ہے یار۔ دوسرا بولا، قیامت ہے یار، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ شہری کہاں سے ہونڈا ہے، یہ کوہ نور، کاش میری بھی ایسی قسمت کھل جائے۔ شہریار دوستوں کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا اور اس کی گردن میں فخریہ تناؤ آ گیا۔ دودھ پلائی کی رسم میں جب شہریار نے مایا کو 20,000 دیے تو وہ چہک کر بولی، دولہا بھائی میری سہیلی چاند کا ٹکڑا ہے، اب چاند پہلو میں بیٹھا ہو تو اتنے پیسے بہت کم لگتے ہیں۔ شہری کھلکھلا کر ہنس پڑا اور مایا کو 50,000 دے دیے۔ شہریار کا ایک دوست مایا پہ لٹو ہوتے ہوئے بولا، شیری یہ آفت مجھے نہیں مل سکتی کیا؟ مایا چہک کر بولی، بھائی صاحب منہ دھو کر رکھیے اپنا۔ سب کہکے لگانے لگے اور وہ لڑکا شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ سسرالیوں نے ربیہ کا بہت پرجوش خیر مقدم کیا۔ رسموں سے فراغت پا کر نندوں نے ربیہ کو کمرے میں پہنچا دیا اور خود رخصت ہو گئیں۔ کمرے میں آتے ہی اس کی سانسیں تازہ گلابوں کی خوشبو سے مہک اٹھیں۔ پورے کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ربیہ نے اپنے ارمانوں کی سیج پر بیٹھ کر شیری کا انتظار کرنے لگی۔ شیری جب دوستوں کو رخصت کر کے کمرے میں آیا تو حسن کے اس مجسمے کو سیج پہ بیٹھا دیکھ کر اسے تک رہ گیا۔ ربیہ شیری کو یوں مبہوت دیکھ کر ہنس پڑی اور پھر کچھ ہی دیر میں دو سلگتے جسم ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ دوسری صبح جب ربیہ کی آنکھ کھلی تو وہ شیری کو پہلو میں سوتا دیکھ کر خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ اور وہ کیوں نہ سمجھتی خود کو خوش قسمت؟ ایک وجیح شوہر، بنگلہ، گاڑی اور پیار کرنے والا سسرال، سبھی کچھ تو پا لیا تھا اس نے جو اس کی خوش قسمتی کی دلیل تھی۔ دعوت ولیمہ میں تمام انتظامات اور سجی سنوری ربیہ کو زیورات میں لدا پھندا دیکھ کر اس کے سارے رشتہ داروں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس کے والدین بیٹی کی قسمت پر رش کر رہے تھے۔ بیٹی کی بلائیں لے کر جب ربیہ کے والدین گھر پہنچے تو رخشی فوراً وضو کر کے
شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی اور رو رو کر اپنے رب سے بیٹی کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ سب کاموں سے فراغت پا کر وہ جلدی لیٹ گئیں، کیونکہ اگلے روز ربیہ اور شیری 15 روز کے لیے یورپ میں ہنی مون منانے جا رہے تھے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے تو مایا بھی ان کے ساتھ تھی۔ شیری کے والدین اور نندے بھی آئی ہوئی تھیں۔ مایا کچھ دیر اداس رہی، مگر پھر ربیہ کا دمکتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا تو ہنس دی۔ سب لوگ ایئرپورٹ سے اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے۔ ایک ہفتے بعد ربیہ کی نندیں بھی واپس چلی گئیں۔ یورپ کی رنگین فضاؤں، شیری اور ربیہ ایک دوسرے پر اپنا پیار نچھاور کرتے رہے اور غربت کے مزے لوٹتے رہے۔ دونوں نے خوب سیر سپاٹے کیے، رنگ برنگ کھانے اور جگہوں سے لطف اندوز ہوئے۔ کبھی دونوں شاپنگ کرنے نکل جاتے اور کبھی ساحل سمندر کے رومانٹک ماحول میں جا بیٹھتے۔ اس کی زبان پر یہی گیت رہتا تھا، ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ یورپ کی رنگینیاں، عیش کی زندگی اور خوب روح شوہر کی قربت نے ربیہ کو سحر میں جکڑے رکھا اور وہ خود کو خوابوں کی جنت میں محسوس کرنے لگی۔ اسی لیے تو ربیہ کو 15 دن گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ یورپ سے واپس آ کر ربیہ نے تمام یادگار لمحات والی تصاویر کو اپنی فوٹو البم میں محفوظ کر لیا۔ اسی طرح چاؤ چونچلوں میں مہینہ چٹکی بجاتے گزر گیا۔ پھر زندگی معمول پر آنے لگی۔ اس کے ساس سسر بھی امریکہ واپس چلے گئے، کیونکہ بلال صاحب امریکہ والے کاروبار کو خود دیکھتے تھے اور اتنے دن یہاں رہنے سے کاروبار متاثر ہو رہا تھا۔ یہاں کا کاروبار مکمل طور پر شیری کے انڈر تھا۔ شہریار بھی کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ ربیہ سارا دن بیٹھ کر شوہر کی واپسی کا انتظار کرتی اور اس کی پسند کے کھانے بنواتی۔ پہلے تو روٹین ٹھیک رہی، مگر جلد ہی شیری بیوی سے دور ہونے لگا۔ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا اور ربیہ انتظار میں بھوکی سو جاتی۔ وہ جب بھی شیری سے گھر دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی تو وہ کبھی کوئی بہانہ کرتا اور کبھی کوئی۔ اس کے اس رویے سے بیزاری صاف جھلکتی تھی۔ بار بار کی تکرار سے وہ خود بھی تنگ آ چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شوہر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے بھی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ کبھی وہ مایا کو اپنے گھر بلا لیتی تو کبھی خود اس سے ملنے چلی جاتی۔ دونوں سہیلیاں کبھی شاپنگ کرتی اور کبھی کھانے کے لیے چلی جاتی۔ مایا بھی ربیہ کی طرح مڈل کلاس گھرانے سے تھی، اس لیے اسے ربیہ کی کمپنی میں اچھے کھانے اور گفٹ بہت اچھے لگتے تھے۔ مایا ربیہ کو پیسے میں کھیلتا دیکھ کر اکثر کہتی، یار تو بہت لکی ہے، میرے لیے بھی ڈھونڈنا شیری جیسا۔ مایا کی باتوں پر وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ رکشی اور وقار صاحب بھی بیٹی کی زندگی سے بہت خوش تھے، اس بات سے انجان کہ بیٹی کی خوش شکل دکھتی، مگر خوش ہے کہ نہیں۔ ربیہ نے بظاہر شیری سے پوچھ تاچھ بند کر دی تھی، مگر شوہر کا ایک خوبصورت بیوی سے یوں دور ہوتے جانا اس کے لیے سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ ربیہ ایک شوہر پرست بیوی تھی اور شیری سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی شیری کے اس بدلے ہوئے رویے کو بھول نہیں پاتی تھی۔ شہریار کبھی بزنس میٹنگ کے لیے دوسرے شہر چلا جاتا تو کبھی بیرون ملک، اور وہ تنہائی کی سولی پر لٹکی رہتی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے ان کی شادی کو، صرف 2 مہینے کی مدت میں کوئی اپنی بیوی سے بیزار ہو جائے، بہت اب نارمل سی بات تھی۔ مایا جیسی شوخ و چلچل سہیلی بھی ربیہ کے دکھ کو کم نہ کر پائی۔ مایا کے ساتھ وہ کبھی کھل کر اس سلسلے میں بات نہ کر پائی، وہ ہر وقت الجھی رہنے لگی۔ ایک دن ربیہ اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں ٹریفک جام تھی اور اسے بھوک لگنے لگی۔ اس نے ڈرائیور سے کسی ہوٹل کی طرف گاڑی موڑ لینے کا کہا۔ ڈرائیور بولا، باجی اس ایریا میں ایک ہی ہوٹل ہے اور اس کی شہرت بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ ربیہ نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، لے چلو وہاں۔ ربیہ نے اندر جا کر آرڈر کیا اور ایک کونے میں لگی میز پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک مانوس آواز کے کہکوں کی آواز پڑی اور اس کے ساتھ ایک نسوانی آواز بھی آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور اس نے غصے سے اپنی آنکھیں اور مٹھیاں بھینچ لیں، مگر جب اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنی دیر میں بیرا کھانا لے کر آ گیا۔ اس وقت ربیہ کے علاوہ ہوٹل میں کوئی اور کسٹمر نہیں تھا۔ اس نے بیرے سے کہا، میں نے ابھی یہاں ایک جوڑے کی آوازیں سنی تھی، مگر جب پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔
بیرا بولا میڈم یہاں زیادہ اوباش لوگ ہی آتے ہیں، وہ صاحب بھی ہر روز نئی گرل فرینڈ کے ساتھ آ کر رابعہ کے پیروں نیچے سے تو زمین ہی جیسے نکل گئی ہو۔ رابعہ نے اسے 500 کا نوٹ ٹپ دے کر بیرے سے اس شخص کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا اور بتایا کہ وہ لڑکی کے ساتھ ابھی باہر نکلا ہے۔ رابعہ جھٹ سے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے شیری کو ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ سارے راستے وہ گاڑی میں گمسم بیٹھی رہی، دماغ میں سوالات کی آندیاں چلنے لگی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہی مگر اسے کسی پل سکون نہ آیا۔ شیری کے گھر آتے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا، پھر بولا میری زندگی میں دخل اندازی مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، اگر زیادہ اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو طلاق دے کر تمہارے والدین کے گھر بھیج دوں گا۔ رابعہ نے مایا کو سارا قصہ بتایا تو اس نے کہا تم اپنی امی سے بات کرو، مگر وہ ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو شادی کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ شیری کی اصلیت کھلنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مایا کو ایئرپورٹ ملنے گئی کیونکہ اسے دبئی میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ سہیلی کو اکیلا دیکھ کر مایا نے شیری کا پوچھا تو رابعہ نے بتایا کہ وہ 2 دن سے اسلام آباد بزنس میٹنگ کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی 2 دن اور رکے گا۔ مایا کو رخصت کر کے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس کی نظر ایئرپورٹ سے نکلنے والی شیری پر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک الٹرا موڈ لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ رابعہ گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب شیری اس لڑکی کے ساتھ کیب میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تو اس نے ڈرائیور کو گاڑی کیب کے پیچھے رکنے کا بولا۔ جب اس نے کہا گاڑی کو کیب کے پیچھے رکھو تو کیب ایک گیسٹ ہاؤس کے سامنے جا کر رکی اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ رابعہ کو ڈرائیور نے روکا کہ بی بی جی کوئی فائدہ نہیں ہے، صاحب اس مرض میں بہت عرصے میں مبتلا ہیں، وہ آپ کے رکنے سے نہیں رکیں گے۔ رابعہ نے ریسپشن پر جا کر پتہ کیا تو اس سے پتہ چلا کہ شہریار کے نام 2 دن کے لیے کمرہ نمبر 20 بک ہے۔ رابعہ نے اس آدمی کو 1000 کا نوٹ دیا اور اوپر چلی گئی۔ اس نے دروازے پر نوک کیا، بعد دروازہ شیری نے کھولا۔ وہ شراب کے نشے میں صرف انڈر ویئر پہنے ہوئے تھا۔ رابعہ نے اس کے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی چادر سے جسم ڈھانپنے کو کوشش کرنے لگی۔ رابعہ غصے میں برس پڑی، تم اتنے بد کردار نکلو گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ شہریار بھی بھڑکا اور بولا تو یہاں آئی کیسے؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ میری ٹو میں مت رہنا، اور رابعہ کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، اگر تو نے آئندہ میرا پیچھے کیا یا میرے ماں باپ سے شکایت کی تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ رابعہ چلائی، غیر لڑکیوں کے ساتھ آئے دن ہم بستری کرو اور میں پھر بھی چپ رہوں، آنکھوں سے دیکھ کر بھی چپ رہوں، میں سب کو بتاؤں گی کہ تم کتنے بد کردار انسان ہو۔ وہ وہاں سے روتی ہوئی گھر کو چل پڑی۔ گاڑی نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ رابعہ کا فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو نیا نمبر تھا۔ اس نے اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ لگایا تو دوسری جانب سے مردانہ آواز کانوں میں پڑی۔ وہ بولا میڈم میرے پاس آپ کے شوہر کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ تصاویر ہیں، آپ بتائیں اخبار میں شائع کروا دوں یا آپ 1 لاکھ لے کر آ رہی ہیں؟ وہ بہرحال شہریار سے محبت کرتی تھی اور اس نے سارے زمانے میں اسے رسوا نہیں کرنا تھا، نہ وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جذبات میں بھی یہ نہیں سوچا کہ آخر ایک اجنبی کو میرا نمبر کیسے ملا، اور وہ بھی اس موقع پر۔ اس نے ڈرائیور سے اس شخص کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف جانے کو کہا۔ جب وہ نیو گارڈن میں پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا اور باغ میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی مگر پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ اسے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف جانے لگا۔ قریب پہنچی تو بہت انتظار کروایا ہے میڈم آپ نے، وہ تنگ آ کر بولی۔ تصویریں کدھر ہیں؟ وہ بولا مل جائیں گی، اتنی کیا جلدی ہے میڈم۔ یہ کہتے ہی اس نے رابعہ کو ایک گدھ کی طرح دبوچ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ رابعہ کوشش کے باوجود بھی خود کو اس قوی ہیکل مرد سے چھڑا نہ پائی۔ اس نے پاگلوں کی طرح بوسہ لیے اور رابعہ کو پیچھے دھکا دیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بھاگ گیا، اور وہ وہاں بیٹھ کر اپنے برے نصیب پر ماتم کرنے لگی۔ آج اس کی شادی کو پورے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ سارے راستے وہ روتی رہی اور گھر آ کر بھی اس کے آنسو نہیں تھمے۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، اسے اس وقت کسی بھی اپنے کی ضرورت تھی۔ اس نے مایا کو رو رو کر سب کچھ بتا دیا۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر سہیلی کو تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دیر تک دونوں باتیں کرتی رہیں۔ رابعہ کے فون رکھتے ہی مایا نے رابعہ کے ماں باپ کو ساری کہانی بتا دی۔ افراتفری میں وہ دونوں بیٹی کو لینے روانہ ہو گئے۔ رابعہ موبائل رکھ کر پھر رونے بیٹھ گئی۔ اتنے میں شہریار رابعہ کا نام پکارتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔
اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے آتے ہی ربیہ کو مارنا شروع کر دیا اور بولا تو ایک بدچلن عورت ہے اور الزام مجھ پر لگاتی ہے۔ کمینی، تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں تیری دھمکی سے ڈر جاؤں گا اور تجھے خود کو بدنام کرنے دوں گا؟ دیکھ میرے ہاتھ میں تیری بدچلنی کا ثبوت بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تیرے سے خون اترا ہوا تھا۔ وہ ربیہ کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے آیا اور اسے پکڑ کر سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ ربیہ کا سر فرش پر اتنی زور سے لگا کہ وہ ہل بھی نہ پائی۔ سر کا خون سارے فرش پر پھیلنے لگا۔ اتنے میں اس کے ماں باپ بھی آ گئے۔ ماں دھاڑے مار کر روئی اور بیٹی کی طرف بڑھی۔ وقار صاحب بھی بیٹی کی جانب لپکے۔ والدین کو دیکھ کر ربیہ نے آخری ہچکی لی۔ ماں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جیسے ہی رکشی کی نظر شہریار پر پڑی وہ چلائی، گھٹیا کمینے، تو نے میری بیٹی کی جان لے لی۔ شہریار بڑی نخوت سے بولا، یہ بدچلن عورت اسی قابل تھی، اور یہ کہہ کر تصاویر ربیہ کی لاش پر پھینک دی۔ اس کہانی سے دوستوں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب بھی بیٹی کا رشتہ دینا ہو تو بہت اچھے سے جانچ پڑتال کریں۔ صرف عالیشان گھر، بنگلہ اور اچھی نوکری ہی اہم نہیں، بلکہ کردار بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے بیٹی کی زندگی کے لیے۔ اگلی اخلاقی سٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔